जिस दिन वो चाहे वो नोटिफिकेशन करें, जिस चाहे वो कैंसिल कर दें। तो ये नहीं हो सकता, ये बराबरी की बुनियाद पर होना चाहिए। शंदूर सिकंदर उल मुल्क साहब ने ये बयान दिए वहाँ जाकर, तो मैं सिकंदर उल मुल्क साहब से भी पूछना चाहूँगा कि मोहतरम क्या मसला था इस दफ़ा पोस्टपोन होने की, कैंसिल होने की वजह क्या है? आखिर गिलगित बल्तिस्तान का तारीखी इलाका होने के बावजूद महकमा सियाहत केपी ने बगैर मुशावरत की ये फैसला किया है। टीमें हैं वो पूरा साल इसी शंदूर की तैयारी करते हैं और इसी शंदूर के लिए तगोदो करते हैं। तो इनकी जो सारी मेहनत थी, इनकी जो सारी की सारी जो तैयारी थी, उस पर तो पानी फिर गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गिलगित मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका होस्ट शाहिद नदीम। नाजरीन, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 28, 29, 30 तारीख को जो 3 रोज़ा शंदूर फेस्टिवल था उसका ऐलान किया जा चुका था और तमाम तर तैयारियां जो है वो की जा चुकी थी और जितने पोलो प्लेयर्स और जो घोड़े वगैरह थे वो भी तकरीबन शंदूर पहुंचा दिए गए थे। लेकिन गुज़िश्ता शब हमने देखा कि सोशल मीडिया के अंदर एक नोटिफिकेशन जो है वो चतराल डीसी की तरफ से सर्कुलेट हुआ, जिसमें उन्होंने शंदूर जो 3 रोज़ा फेस्टिवल था उसको मौसम की ख़राबी के बाइस मुलतवी कर दिया। दोनों जो प्रोविंसेस हैं केपी और गिलगित बल्तिस्तान, इन दोनों के लिए ये जो फेस्टिवल होता है वो बहुत अहम होता है और लोग बड़े शौक़ व ज़ौक़ के साथ इस फेस्टिवल में शिरकत करते हैं। पोलो लवर्स के हवाले से और इस इवेंट के हवाले से खुसूसी बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है शेर आलम शहबाज भाई। सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। आप बड़े अरसे से पोलो को फॉलो करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जितने पोलो इवेंट्स होते हैं उनमें आप कमेंट्री वगैरह भी करते हैं, तो पोलो को बड़ा क्लोजली आप देखते हैं। सर, इस फेस्टिवल के हवाले से बताएं, जो गुज़िश्ता सब हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन सोशल मीडिया पे आया जिसको मौसम की ख़राबी की वजह से इस शंदूर पोलो फेस्टिवल को जो है वो मनसूख किया गया, इसको आप एज अ पोलो लवर कैसे देखते हैं? जी हाँ, ये कोई अच्छी खबर नहीं थी पोलो लवर्स के लिए कि अचानक से जो है शंदूर पोस्टपोन किया गया, बल्कि कैंसिल ही हो गया। तो फिर एक नोटिफिकेशन आया तो अचानक से एक शौक सा लगा कि यार देखें, साल साल आप तैयारी करते हैं इसी शंदूर के लिए। गिलगित बल्तिस्तान की टीमें सारी और फिर चतराल की दोनों तरफ जो टीमें हैं वो पूरा साल इसी शंदूर की तैयारी करते हैं और इसी शंदूर के लिए तगोदो करते हैं। तो इनकी जो सारी मेहनत थी, इनकी जो सारी की सारी जो तैयारी थी, उस पर तो पानी फिर गया। ये कोई अच्छी खबर नहीं थी मेरे लिए भी और तमाम जो पोलो लवर्स हैं उन सब के लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। उसके अलावा ये जो नोटिफिकेशन किया गया है खास करके चतराल की तरफ से, केपी के, जी हाँ, तो ये और जो है बुरी खबर थी वो इसलिए कि यार आप मशावरत किए बगैर, गिलगित बल्तिस्तान से पूछे बगैर आप कैसे जो है खुद से फैसला करते हैं? क्योंकि ये दोनों जो गवर्नमेंट से उनसे ये इवेंट होता है। जी हाँ, दोनों के तावन से होता है, गिलगित बल्तिस्तान और केपी के और चतराल। तो फिर आप मशवरा तो करें, आप इनको बताएं तो सही पहले कि भाई हम शंदूर जो है इसको पोस्टपोन कर रहे हैं या इसको हम कैंसिल कर रहे हैं। तो आप मशावरत करें कि बगैर मशावरत के बस आप फैसला करेंगे कि आप इस तारीख को हमने शंदूर का टूर्नामेंट रखा, आप आ जाएं। फिर आप अचानक से फैसला करेंगे कि भाई नहीं जी, हमने तो शंदूर कैंसिल कर दिया है। तो ये कैसे हो सकता है यार? लोग तैयारी करते हैं और ख़ासकर ये जो शंदूर की जो बात है, शंदूर पोलो देखें गिलगित बल्तिस्तान और चतराल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चतराल और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के का कारोबार इससे मुंसलिक है, सियाहत और सकाफत के तमाम मामला जो है वो इसके साथ मुंसलिक है। बिल्कुल, ये 3 रोज़ा सिर्फ पोलो फेस्टिवल नहीं होता, इसमें बड़े सारे इवेंट्स भी होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा दोनों जो प्रोविंसेस हैं, दोनों इलाकों के फनकार जो हैं वो अपने फन का मुजाहरा करते हैं। पैराग्लाइडिंग्स होती हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टूरिस्ट या जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है वो बाकायदा इस मेले के लिए अपने वेकेशंस जो है वो प्लान करते हैं। बिल्कुल ही ऐसा है। तो उन्होंने अपना वो सारा प्लान किया और आज कल में उन्होंने आना था और हजारों की तादाद में सयाह ने आना था जो इंटरनेशनल दुनिया से आते हैं, फिर पाकिस्तान से आते हैं, तो सब ने आना था, अंदरून मुल्क से जिन्होंने आना था। और वो सारे भी जो है ना एक तरीके से ये देखिए ना, जब सियाहत प्रमोट होती है गिलगित बल्तिस्तान और चतराल की जो है सियाहत को प्रमोट करने के लिए, तो एक बेहतरीन इकदाम है। इससे ये होता है जब सयाह आते हैं, जब टूरिस्ट आते हैं, तो इन दोनों इलाके के जो लोग हैं इनका कारोबार चलता है
ہے, ہوٹل مقامی چلتی لوگوں ہے, کا جو ہے وہ ذریعہ گاڑی معاش ہی چلتی ہے. تقریباً یہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. تو یہ بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے میں سمجھتا ہوں. اس کے علاوہ شیر عالم بھائی ایک بات یہ بھی بتائیں کہ آپ جو پولو شائقین ہیں یا پولو پلیئرز ہیں دونوں علاقے کے چترال کے, ان سب سے آپ پرسنلی روابط میں بھی ہیں یا بہت سارے پولو شائقین آپ کے ساتھ, تو وہ کتنے ڈسارٹ ہیں پولو پہ؟ دیکھیں جیسے ایک کرکٹ یا فٹ بال کا پلیئر ہوتا ہے وہ سارا سال ورلڈ کپ کے لیے 2-3 سال سے اپنی وہ تیاری کرتا ہے, اسی طرح یہ پولو کا سب سے بڑا ایونٹ ہوتا ہے گلگت اور چترال میں شندور, تو اس کے لیے وہ سارا سال اپنی تیاریاں کرتے ہیں, پریکٹس کرتے ہیں, گھوڑوں کو تیار کرتے ہیں. تو ان کی کیا جذبات تھے آپ کی؟ ایسا ہی ہے دونوں. اگر سوچیں آپ دیکھیں نا دونوں طرف کی جو کھلاڑی ہیں یہ بھی تو مایوس ہوئے نا اس فیصلے سے کہ یار ہم پورا سال تیاری کرتے ہیں کہ یار شندور میں ہم کھیلیں گے, چترال والے چاہتے ہیں ہم چترال کو جتائیں گے, گلگت بلتستان والے چاہتے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کو جتائیں گے. چلے کسی ایک ٹیم نے جیتنا ہوتا ہے, کسی ایک نے ہارنا ہوتا ہے. بلکہ اس سال مجھے لگ رہا تھا کہ گلگت کی ٹیم بڑی پرعزم تھی اور بڑی چینجز تھی. مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس دفعہ ہم تھوڑا سا ٹرینڈ جو ہے وہ چینج کر دیں. بالکل پرعزم تھی ہماری ٹیم, بالکل پرعزم تھی, اور شاہ اعظم کی قیادت میں جو ہے پرعزم تھی. وہ کہہ رہے تھے کہ انشاءاللہ اس دفعہ ہم نے گلگت بلتستان کو کب جتانا کسی بھی طریقے سے. 2011 میں غلام عباس کی قیادت میں ہماری ٹیم گئی تھی گلگت بلتستان کی, تو انہوں نے جیتا تھا اس وقت. اس کے بعد جو ہے آج تک کوئی ٹیم جیت نہیں پائی وہاں پر. تو اس سال بہت زیادہ پرعزم تھے کہ ہم جیتیں گے, اور انہوں نے جو ٹیم بنائی تھی سلیکشن کی تھی وہ تمام مشاورت سے, اور پورا گلگت بلتستان بھی یہ چاہتا تھا کہ یار اپنے پولو جو لورز ہیں ان کو آپ مایوس نہ کریں کہ آپ کھیلیں اور گلگت بلتستان کو جتائیں. اور سکندر الملک صاحب نے چترال سے بیانات بھی دی کہ میں گلگت گیا تھا, میں نے گلگت میں دیکھا کہ وہ ہمارے لیول کے نہیں ہیں, وہ ہمارے مقابلے کے اس حساب سے ابھی تک نہیں ہیں. تو انہوں نے پہلے بھی بہت ساری باتیں کی ہے کہ اس کے علاوہ بھی اگر ہم میچز دیکھیں تو 19-20 میں وہ لوگ جیتے ہیں. ایسا نہیں کہ ون سائیڈڈ میچ پہلا ہاف ہم جیت رہے ہوتے ہیں, آخر میں جا کے جو ہے وہ رزلٹ ان کے حق میں ہوتا ہے. بلکہ یہ جو پچھلا سال تھا اس سے پچھلے سال غالباً کوئی ایک ہی گول سے ہارے تھے. مگر سکندر الملک صاحب نے یہ بیانات دیے وہاں جا کر. تو میں سکندر الملک صاحب سے بھی پوچھنا چاہوں گا کہ محترم کیا مسئلہ تھا اس دفعہ پوسٹپون ہونے کی, کینسل ہونے کی وجہ کیا ہے آخر؟ کیا واقعی جی ہاں واقعی کوئی موسم کی صورتحال کا مسئلہ تھا, یا کوئی سیکورٹی کے ایشوز تھے, یا کوئی اور ایشوز تھے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان کی ٹیم جیت رہی تھی اور چترال کی ٹیم. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ یہاں خیر ٹیموں کے اندر کوئی وہ ایسی چھوٹی موٹی باتیں ہو جاتی ہیں, تو وہاں پر بھی کوئی اس طرح کی باتیں ہیں, چترال میں بھی وہ ٹیمیں بھی آپس میں ہوتا ہے. جی ہاں, تو گلگت بلتستان میں بھی ایسا ہو رہا تھا. مگر اس دفعہ پرعزم تھے گلگت بلتستان کی ٹیم جو ہے جیتنے کے اس موڈ میں تھی. اور اس کے علاوہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ دونوں علاقوں سے چترال اور گلگت سے قافلوں کی شکل میں لوگ اپنے فیملیز کے ساتھ باقاعدہ 3 دن وہاں جو ہے وہ میلے میں شرکت کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملیز کے ساتھ. اور دونوں علاقوں میں جو پولو کا کریز ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب پولو کا کوئی میچ چترال میں ہو رہا ہو یا گلگت میں, اس کو آپ لائیو سٹریمنگ وغیرہ کرتے ہیں, آپ اس کی ویورشپ دیکھیں کہ کہاں تک اس کی ویورشپ ہوتی ہے. اس کے علاوہ سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا ہمیشہ سے گلگت بلتستان کے ساتھ شندور فیسٹیول میں اسی طرح زیادتی ہوتی رہے گی کہ اس کے تمام تر انتظامات یا جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو پاورز ہیں وہ ہمیشہ کے پی گورنمنٹ کے پاس ہوتے ہیں, ہمیں صرف ایز اے کو ہوسٹ یا فیسیلیٹیٹر رکھا گیا ہے, نہ ہم سے فیسٹیول کرانے کے اوپر کوئی مشاورت ہوتی ہے کہ کن ڈیٹس پہ کرایا جائے, یا اچانک سے ایسے کینسل کیا, ان کے اوپر بھی ہمیں, بلکہ وہ گیزر کے جو ڈی سی صاحب ہیں انہوں نے بھی ایک شدید الفاظ میں مذمت کی اور ایک مراسلہ بھی ارسال کیا. اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار شندور فیسٹیول کیا آیا ہمارا بھی اس میں کوئی, ہماری بھی کوئی اس میں کوئی ہوگی کہ نہیں, ہمارا بھی کوئی عمل دخل ہوگا کہ نہیں, خالی انہی کی چلے گی. اور وہ جس دن میں نے جیسے کہ پہلے کہا, جس دن وہ چاہیں وہ نوٹیفیکیشن کریں, جس دن چاہے وہ کینسل کر دیں, تو یہ نہیں ہو سکتا. یہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے شندور. اگر گلگت بلتستان اور چترال کے مابین یہ ایک فیسٹیول ہے, کے پی کے اور گلگت بلتستان کے لیے خوشائن بات ہے نا, سیاحت کو پروموٹ کرنے کے لیے, لوگوں کے انٹرٹینمنٹ کے لیے, اس سے باہمی محبت بڑھے, نہ ہی آپس میں کوئی تنازعات یا اعتراضات آپس میں بڑھ جائیں. جی بالکل, لوگ ویسے بھی آج کل فرسٹریشن کا شکار ہیں, تو ان کو اس طرح کے مواقع میسر جب نہیں آئیں گے, جب یہ مایوس ہوں گے تو اور زیادہ فرسٹریشن. ایسا نہ ہو کہ اگلے سال گلگت کی ٹیمیں بائیکاٹ کریں, جو میلہ ہے یہ بالکل مذاق خیز نہ. بالکل ایسا ہے, جب دیکھیں گلگت بلتستان کی ٹیم اگر بائیکاٹ کرے گی تو پھر شندور کیا اس کا وہ الگ اپنا ایونٹ کرائیں گے, اگر گلگت والے اپنا کرائیں تو اس کی کوئی
وہ ہم رامو اہمیت میں نہیں رہی۔ کروائیں گے یا ہم اچھا شندور میں ہی کروا لیں، الگ الگ کہیں اور کریں، ہم گیزر میں کریں گے، پنڈر میں کرائیں گے، تو اس طرح پھر خیر وہ چاشنی اور وہ اس میں انٹرسٹ نہیں رہے گا، محبت بھی نہیں رہے گی، نہیں رہے گا. تو اس لیے یہ جو ہوا ہے بہت جو ہے کوئی اچھا نہیں ہوا، بہرحال تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ کینسل ہوا. اور جیسے کہ مراسلے کی آپ نے بات کی، تو یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے جو ڈی سی غزر نے لکھا ہے اس کو، چترال کو نا، انہوں نے لکھا ہے دیکھیں شندور پولو ٹورنامنٹ کو یک طرفہ طور پر ملتوی کرنے پر مایوسی اور بالکل ان کو بھی بالکل اعتماد میں نہیں، یعنی اعتماد میں نہیں گورنمنٹ یا جی بی ایڈمنسٹریشن کو بالکل اعتماد وہ کہتے ہیں کہ میں شندور پولو ایونٹ ملتوی کرنے کی یک طرفہ فیصلے پر انتہائی مایوسی اور تشویش کا اظہار کر رہا ہوں. یہ ہمارے اضلاع غزر اور اپر چترال اور صوبائی حکومتوں کے درمیان مشترکہ کوشش ہے. یہ تقریب ہمارے ثقافتی ورثے کا سنگ بنیاد ہے اور ہمارے اضلاع کی دوستی اور تعاون کی علامت ہے. بالکل ایسا ٹھیک ہے. محکمہ سیاحت کے پی کے نے موسم کی خرابی کے باعث شندور میلہ ملتوی کر دیا ہے. تاہم یہ بات حیران کن ہے کہ شندور گلگت بلتستان کا تاریخی علاقہ ہونے کے باوجود ہونے کے باوجود محکمہ سیاحت کے پی نے بغیر مشاورت کی یہ فیصلہ کیا ہے. اس طرح کے فیصلے باہمی مشاورت اور مشترکہ دستخطوں سے کیے جاتے ہیں اور ہونے چاہیے ایسے. اور مزید لکھتے ہیں کہ مزید برآں ہم شندور میں ہونے والے شندور ایونٹ کی تیاری کے لیے کافی وسائل اور کوششیں خرچ کرتے ہیں. اس تقریب کے ملتوی ہونے سے نہ صرف وسائل ضائع ہوئے بلکہ ہزاروں شائقین اور شرکاء کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے. بےتابی سے انتظار کر رہے تھے لوگ اس پورے ایونٹ کا، اور مجھے امید ہے کہ ہم ایسا حل تلاش کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں جو ہمارے اضلاع کے ثقافتی ورثے اور دوستی کے لیے باہمی وابستگی کا احترام کریں. محکمہ سیاحت کے پی کے یک طرفہ فیصلے ہمارے ہزاروں پرجوش تماشائیوں اور شرکاء کے ذہنوں میں بے چینی اور مایوسی پیدا کر رہے ہیں. بالکل حقیقت بات کی. تو یہ مراسلہ لکھا ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب آئے، اور امید یہی رکھتے ہیں کہ عنقریب جی کوئی نئی ڈیٹ فائنل ہو جائیں. لیکن ابھی مشکل لگ رہا ہے کیونکہ گھوڑے اور پلیئرز گئے تھے، وہ سب میں نے سنا ہے کہ واپس گلگت کی طرف وہ یار یہ برابری کی بنیاد پر ہونا چاہیے کے پی کے. اور کئی دفعہ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ وہاں پر کے پی کے والے جو انتظام وہی کرتے ہیں، ظاہر منتظمین ان کے پاس ہوتے ہیں، تو کبھی ہمارے کمنٹیٹر کو وہ نہیں چھوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کو روکا ہوا ہے، کبھی کس کو گیٹ پہ روک رہے ہیں، منسٹرز وغیرہ جاتے ہیں ان کو بھی بڑی مشکل سے اسٹیج پہ ایکسس، کسی کو چیئر نہیں ملتی وہاں پر، کسی کو جو ہے نا ریگارڈ نہیں ملتا، کسی کو باوجود گلگت بلتستان ہمیشہ سے بالکل ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ ہماری ثقافت جو ہے اور وہ پریزرو ہو اور ہماری سیاحت پروموٹ ہو، اس لیے ہم برداشت کرتے ہیں. بالکل. میں دونوں علاقوں کے جو پولو لورز ہیں ان کو یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا اپنے علاقوں میں یا اپنی جگہ میں پولو کو اسی طرح پروموٹ کرتے رہیں، اور اس فیسٹیول میں پبلک انٹرسٹ جب زیادہ ہوگا تو پھر حکومتیں بھی اس طرح کے ایونٹ کو ہمیشہ سے منسوخ نہیں کر سکیں گے. obviously یہ ایونٹ جنرل پبلک کے لیے ہی ہوتا ہے، اور اس میں خاص کر مقامی لوگ چترال کے یا ہمارے اپر جو گوپیس ڈسٹرکٹ یاسین کے لوگ ہیں ان کا مین کردار ہوتا ہے، تو وہ لوگ ڈسہارٹ نہ ہو اور کوشش کریں کہ پولو کو پروموٹ کریں. اس سے باہمی باچاری ہو، باہمی محبت ہو، اور دونوں جو علاقے کے خطے کے لوگ ہیں ان میں آپس میں ملگیشن ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو فنکار ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، نئی میوزک دیکھنے کو ملتا ہے، دوسرے کی ثقافت کو دیکھنے کو ملتا ہے. تو سر کوئی میسج اگر آپ دینا چاہیں، چترال سے بہت سارے ہمارے دوست شہرات ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، گلگت سے بہت سارے پولو لورز، ان کے لیے آپ کوئی میسج دینا چاہیں؟ میسج یہ ہے کہ بھائی دیکھیں چترال، اگر آپ لوگوں نے اپنے ثقافتی ورثے کو آپ نے محفوظ کرنا ہے، گلگت بلتستان اگر آپ نے اپنے ثقافتی ورثے کو محفوظ کرنا ہے اور اپنی سیاحت کو ہم نے پروموٹ کرنا ہے، اگر ٹورسٹ کو ہم نے گلگت بلتستان اور چترال کی طرف راغب کرنا ہے، بالکل اگر کرنا ہے تو پھر یہ شندور میلہ جو ہے یہ ناگزیر ہے، یہ ہونا چاہیے کسی بھی صورت. اور اس طرح کی جو ہے نا یہ اچھی بات نہیں ہے، اقدامات نہیں ہونے چاہیے کہ آپ اچانک سے ادھر بیٹھ کے فیصلہ کریں. سر میرا خیال ہے کہ بہت سارے لوگ وہاں کے وہ ہارش ویدر یا ٹھنڈے ویدر کو ہی انجوائے کرنے کے لیے انجوائے کرنے کے لیے آتا ہے. بھائی لاہور کا بندہ جب آتا ہے، جب سیالکوٹ کا بندہ آتا ہے، کراچی سے آتا ہے، تو وہ کیوں آتا ہے؟ باری دیکھنے آتا ہے، وہ یہی تو دیکھنے آتا ہے کہ بھائی سردی ہے یہاں پر. اور سر یہ دیکھیں پولو دونوں ٹیموں کے درمیان چترال کے اندر بھی ٹورنامنٹ ہو سکتا ہے، گلگت کے اندر، لیکن جو شندور ہے اس کی اپنی ایک نیچرل یا فطری اس کی خوبصورتی ہے، یا نیچرل ایک گراؤنڈ ہے، اس کی تاریخی ایک اہمیت ہے. وہاں پہ ہونا اور
कहीं और इस टूर्नामेंट को मुंतकिल करना, उसमें भी बड़ा फ़र्क आ सकता है। बिल्कुल फ़र्क आ सकता है। तो देखें ना, इंटरनेशनल दुनिया भी इस पर नजरें फोकस करती है कि यार शंदूर फेस्टिवल सतह समंदर से 3700 मीटर के फासले पे जो है वो ऊंचाई पे ये ग्राउंड है, और ये नेचुरली बना हुआ ग्राउंड है, इसमें किसी ह्यूमन का कोई अमल दखल नहीं है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसलिए फिर वो भी सारे टूरिस्ट भी मायूस हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के पोलो लवर्स, चतराल वाले हमसे ज्यादा दीवाने पोलो के, वो ज्यादा डिसहार्ट हुए हैं। लेकिन अब ये मामलात का क्या है, ये कोई सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, इश्यूज हैं, या फिर ये कोई मौसमी कोई बात है, मेरा ख्याल है या सिकंदर उल मुल्क साहब कोई और मामला है, तो ये फिर आया करें। बिल्कुल, पहले दोनों हुकूमतें आपस में मिले, उसके बाद जो टीमें हैं उनको उनके मुशावरत से ही इसको या पोस्टपोन करे या ख़त्म करे, जो भी फैसला हो। चलो, थैंक यू सो मच शेर आलम शहबाज भाई, आपने वक्त निकाला और इस अहम इशू के ऊपर हमने कोशिश की कि जो भी दोनों हुकूमतों के दरमियान जो भी लेटरबाजी हुई है या जो शायकीन उनके क्या जज्बात है, उनको हमने कोशिश किया कि हम उन ऐवानों तक वो आवाज़ पहुंचा सकें कि लोग पोलो के लिए कितने दीवाने हैं और इस इवेंट के लिए कितना बेताबी से सारा साल इंतज़ार करते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये इवेंट अपकमिंग डेज में कोई नए शेड्यूल के साथ हो जाए। अगर नहीं होता है तो हम उम्मीद करेंगे कि आइंदा से इस तरह का कोई वो न किया जाए कि एट 11 आवर जाके आप एक नोटिफिकेशन करें और ये इसको मनसूख करें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त गिलगित से वो चतराल की तरफ निकल चुके थे, कोई रास्ते में था, उन्होंने अपने 5-6 दिन का टूर जो है वो प्लान किया था, 2-3 दिन दूसरे इलाकों में, 3 दिन चंदूर के लिए। तो हो सकता है चतराल से बहुत सारे दोस्तों ने किया होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस साल ये फेस्टिवल होगा। अगर नहीं भी हो सकता है तो आइंदा से इंशाल्लाह इस फेस्टिवल को किसी भी इशू की वजह से मुलतवी ना किया जाए। इससे दोनों इलाकों के लोगों के जो जज्बात हैं वो मजरू होते हैं। तो थैंक यू सो मच। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे और शरारम भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।